ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سندھ کے وہ کون سے 4 ڈی آئی جیز ہیں جنہیں سندھ سے نکالا جا رہا ہے، جن میں ایک ایسا بھی ڈی آئی جی شامل ہے کہ جس سے رکوانے کے لیے سندھ پولیس کے آئی جی کو بہت زیادہ جتن کرنے پڑے، لیکن ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایس ایس پی قیوم پتافی کو سندھ پولیس سے بلوچستان پولیس کیوں بھجوایا گیا، انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا، انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا، یا پھر ان کا ایسا کون سا کارنامہ تھا جس کی انعام کے طور پر انہیں سندھ سے بلوچستان بھجوایا گیا ہے۔ اس کی اندرونی کہانی آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے اور خود فدا مستوی کی اگلی منزل کیا ہے۔ ناظرین میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ پچھلے چند دنوں سے سسٹم کی خبریں ہم بریک کر رہے تھے۔ آج منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے کچھ سندھ پولیس کی اندرونی خبریں بھی شامل کر رہے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے، کون کون سے ڈی آئی جی جو ہے وہ سندھ سے انہیں باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور خود امین رنگون والا نے جو حیدرآباد سے ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ سندھ سے 4 ڈی آئی جیز جو کہ سندھ پولیس پر بوجھ بن چکے ہیں، سندھ پولیس کی رسوائی، سندھ پولیس کی بربادی اور سندھ پولیس کی بالواسطہ یا براہ راست تباہی کا باعث بن چکے ہیں، انہیں اب سندھ سے باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ ان 4 بدنصیب ڈی آئی جیز میں جو ہے وہ خود مظہر نواز شیخ کا نام شامل ہے، اس طریقے سے عمران یعقوب جن کا تعلق پنجاب سے ہے انہیں نکالا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ڈی آئی جی ویس سابقہ عاصم قائم خانی اور خود سب سے بڑھ کر سندھ کے مضبوط ترین ڈی آئی جی پیر محمد شاہ بھی شامل ہے۔ پیر محمد شاہ کو رکوانے کے لیے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے بہت زیادہ محنت کی، بہت کوششیں کی، بہت جتن کیے، بہت ساری رپورٹوں کو انہیں جو ہے وہ اپنے کارپٹ کے نیچے دبا کے رکھنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ان کی تمام تر کوششیں جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور اب ان کا نام بھی جو ہے اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے جنہیں سندھ سے باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ کہتے ہیں کہ مکمل کر کے جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سیکٹری اسٹیٹ کو بھجوائے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ یہ 4 ڈی آئی جیز ہیں اور چاروں جو ہے وہ ماں سوائے عمران یعقوب کے باقی تمام کے جو ہے کوئی نہ کوئی معاملات ہیں، کوئی نہ کسی رپورٹوں میں جو ہے ان کا نام ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا مس یوز کیا ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہے، بڑے لوگوں کے احکامات نہیں مانے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اب سندھ سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ عاصم قائم خانی ویس کے ڈی آئی جی تھے اور اس وقت جو ہے انہوں نے سلیم بجاری کے بھتیجے جو ہے وہ طارق بجاری ہے، کیا نام ہے ان کا نام، عمیر طارق بجاری، ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی، رفعت مختار جب آئی جی تھے، ساؤتھ میں ان کی پوسٹنگ تھی، وہاں پر جو انہوں نے اغوا کی ایک واردات کی تھی، خود اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے کسی بندے کو لائے تھے، اس کیس میں جو ہے جو ایف آئی آر کا درج ہوا تھا اور جو چالان ہوا تھا، اس میں کہتے ہیں کہ دباؤ کے باوجود اور سفارشوں کے باوجود جو ہے وہ عاصم قائم خانی نے اس میں جو ہے وہ سلیم بجاری کو جو ہے وہ ٹینگا دکھا دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے بالکل وہی کام کیا جو انصاف اور قانون کے مطابق تھا، یعنی رفعت مختار راجہ کے احکامات پر عمل درآمد کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس کو گرفتار بھی کیا تھا۔ تو یہ ایک معاملہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسی وقت سے جو ہے یہ جو ہے کھڑلین لگا دیے گئے تھے، اور ان کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ انہیں جو ہے وہ سندھ سے باہر بھجوایا جائے اور سندھ پولیس کو ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا جائے۔ حالانکہ اس دوران انہوں نے بڑی کوششیں کی، بہت کوششیں کی، لیکن بیرسٹر نے بھی ان کی سفارش کی جو اس وقت کراچی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے مرتضیٰ وہاب، لیکن ان کی کہیں سے بھی کوئی سفارش کامیاب نہ ہو سکی۔ تو یہ تو عاصم قائم خانی کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے مظہر نواز شیخ کی جو ہے کچھ اندرونی پیپلز پارٹی میں جو ان کی مخالفت
ہیں وہ جو احکامات انہوں نے بعض ٹکرا دیے تھے DIG لاڑکانہ ہوتے ہوئے، تو اس کے بعد ان کی 2-3 بار پوسٹنگ کروائی گئی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ CPEC جانے سے انکار کر دیا، جس پر IG سندھ ان کے سخت خلاف تھے کہ احکامات کی خلاف ورزی کی، کچھ اسی طرح کی جو ہے وہ نافرمانیوں کی وجہ سے جو ہے اب انہیں جو ہے وہ سندھ سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اور پیر محمد شاہ اور خود گوٹکی کے سابقہ SSP جو ہے عبدالحفیظ بگٹی کے جو آپس میں جھگڑا تھا، اس جھگڑے میں جو انہوں نے ایک غلط قسم کی رپورٹ ان سے متعلق بھجوائی تھی کہ ان پر ڈاکوؤں کی سرپرستی کا الزام لگایا تھا، وہ سارے معاملات جو ہے وہ ان کے آڑے آ رہے تھے، اور 2 بار جو ان کے خلاف کمیٹی نے رپورٹ دی تھی، پہلی رپورٹ بھی ان کے خلاف تھی، دوسری رپورٹ جب IG نے جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کے فیور میں رپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ انہیں بچایا جا سکے، لیکن وہ اپنی فیور میں رپورٹ جو ہے اپنے ہی ہاتھوں تشکیل کردہ کمیٹی کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، ماں سوائے ایک رکن کمیٹی جو تھے DIG تنویر عالم اوڈو نے ان کے فیور میں رپورٹ دی تھی، باقی دونوں ممبروں نے جو ہے وہ حق و انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے میرٹ پہ رپورٹ دی، اور میرٹ کے رپورٹ میں جو ہے وہ رپورٹ خود پیر محمد شاہ کے خلاف تھی، لیکن اس کے باوجود IG نے وہ رپورٹ بھی اپنے دفتر میں کارپٹ کے نیچے دبا کے رکھی، اور بہت ساری رپورٹیں تھی مختلف حساس اداروں کی، ان تمام رپورٹوں کو وہ آگے نہیں بھجوا سکے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، جو لسٹ جو ہے سندھ سے DIGs کے باہر نکالے جانے والے افسران پر مشتمل ہے۔ تو IG کی کوشش ہے اس میں ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، IG بہت زیادہ فیور دے رہے ہیں پیر محمد شاہ کو، اس کی وجہ جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ان کی اپنی چوائس ہے، یا کہ دوسرے IGs یعنی کہ AD خواجہ یا دوسرے IGs کی سفارش پر یہ سب کچھ ہو کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ان کوششوں میں ہمیں اس وقت کامیاب دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ چاروں DIG جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ انہیں سندھ سے باہر نکالے جانے کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ہم بات کرتے ہیں قیوم پتافی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ گزشتہ روز ان کا جو ہے سندھ پولیس سے بلوچستان پولیس ٹرانسفر کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کرے کوئی بھرے کوئی، یہ کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی انتقام کا شکار بنے ہیں۔ اندرونی کہانی جو ہمارے نمائندہ خصوصی امین درمودوالا نے بھجوائی ہے، ان کے مطابق ان کے بھائی جو ہے سردار باری پتافی جو ہے وہ MPA ہیں اور وزارت کے طلبگار ہیں، وزارت مانگ رہے ہیں، وزارت ان کو دے نہیں رہی ہے، تو ان کی جو انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی پیپلز پارٹی سے متعلق کہ پارٹی چھوڑ دیں گے، کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں گے، اس قسم کی اطلاعات جو ہے وہ پہنچ رہی تھی خود پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کے پاس، تو پھر ان کو سیدھا کرنے کے لیے، انہیں رائے راست پر لانے کے لیے، تاکہ وہ اپنے اس فرمائش سے، اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، اس غرض سے جو ہے ان کے بھائی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور سردار قیوم پتافی کو جو ہے وہ سندھ پولیس سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا، ان کا بلوچستان میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تاکہ بھائی جو ہے وہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے قیوم پتافی کی دوبارہ سندھ پولیس میں واپسی کر دی جائے گی۔ یہ ہے مکمل بلیک میلنگ، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ہم بات کرتے ہیں خود SSU کے DIG مقصود میمن، جو کہ 90 روز کی چھٹی پر ہیں، غالباً وہ دوبارہ جو ہے وہ امریکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی صاحبزادی کی یا کسی کی شادی کی تقریب اس لیے جا رہی تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب تو چھٹی پر ہے، اور چھٹی کے دوران ہی ان کا ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ان کی جگہ یا تو خود ڈاکٹر فاروق کو جو ہے، جو کہ اس وقت ان کے پاس لک آفٹر چارج ہے، انہیں یہ چارج پکا دے دیا جائے گا، یا پھر خود فدا مستوی جو کہ اس وقت پوسٹنگ کے لیے مرے جا رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ SSU کا DIG بنا دیا جائے گا، یا پھر انہیں جو ہے وہ CPEC کا DIG اور خود ڈاکٹر فاروق کو جو ہے SSU کا DIG بنا دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ دوسری جانب حیدرآباد کے SSP خود جو ہے لنجار، جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت، ضیاء لنجار کے جو بھانجے ہیں خود فروخ لنجار، ان کا پرموشن کے بعد اگر وہ DIG بن جاتے ہیں تو SSP حیدرآباد کون ہوگا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی سے حیدرآباد کے SSP کے لیے
بکنگ کر لی گئی ہے اور خود دادو کے ایس ایس پی امیر سعود مقصی نے جو ہے حامی بھر لی ہے، کچھ ایڈوانس دے چکے ہیں وزیر داخلہ کو، اور 50% پر جو ہے ایس ایس پی حیدرآباد کی ایس سے کام کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ امیر سعود مقصی جو ہے یہ دادو میں ان کی پوسٹنگ بھی خود ضیاء الانجار نے کرائی ہے، کیونکہ چند روز تک انہیں ضیاء الانجار کے پی ایس او رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس چند دنوں میں ہی انہوں نے اتنے زیادہ تعلقات جو ہے وزیر داخلہ سے قائم کر لیے تھے کہ وزیر داخلہ کے ذریعے وہ اپنا کوئی بھی کام ان سے کروا سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ مفت نہیں ہوتے ہیں، پیسے کے ذریعے ہوتے ہیں، دکانداری ہوتی ہے، اور یہ اپنی پوسٹنگ انہوں نے دادو کی جو لی یہ بھی پیسوں کے ذریعے لی، اور اب جو حیدرآباد کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، حیدرآباد کا خواب بھی جو ہے وہ پیسوں کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، جس کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ ایڈوانس رقم دے دی ہے۔ یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ چاہیے، کب پروموشن ہوگا خود فاروق الانجار کا اس کے بعد ہی ان کی پوسٹنگ ہو سکے گی۔ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ بورڈ ہی ملتوی کر دیا گیا ہے، جس کا باضابطہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ضیاء الانجار کی جو ہے وہ ہم نے جو خبر بریک کی تھی کہ طارق انور سہیل سیال کو جو ہے وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے، وہ عمل اپنی جگہ پر زیر غور ہے، لیکن خود ضیاء الانجار کے جو قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فریال تالپور صاحبہ سے ان کے بہت اچھے مراسم ہیں، کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کہ جس کے نتیجے میں انہیں وہاں اس منصب سے بے دخل کیا جائے۔ یہ صرف آئی جی سندھ کے قریبی رفقا نے جو ہے یہ بے پرکی اڑائی ہے کہ وزیر داخلہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔